یکم محرم سن 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کا قافلہ قصر بنی مقاتل کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے جس کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا ہے اور نیزہ زمین میں گڑا ہوا ہے۔ آپ نے سوال فرمایا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عبید اللہ بن حر جوفی کا خیمہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حجاج بن مسروق کو اپنا قاصد بنا کر اسی عبید اللہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اسے امام کی نصرت کی دعوت دیں۔ جب حجاج اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کیا پیغام لائے ہو؟ حجاج نے کہا ایک ہدیہ اور کرامت آپ کے پاس لایا ہوں، اگر قبول کریں تو یہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے نصرت کی طرف بلایا ہے۔ اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر ان کی رکاب میں مارے جائیں گے تو درجہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ عبید اللہ نے کہا خدا کی قسم جب میں کوفہ سے باہر آ رہا تھا تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد حسین کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور خود حسین کے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، اور چونکہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں انہیں دیکھوں یا وہ مجھے دیکھیں۔ حجاج بن مسروق نے واپس آ کر عبید اللہ بن حر کا جواب امام کی خدمت اقدس میں پہنچایا۔ یہ سن کر امام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اصحاب و اہل بیت کے چند افراد کے ساتھ خیمہ عبید اللہ بن حر جوفی کی طرف چل پڑے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے امام کو خوش آمدید کہا، بیٹھنے کے لیے صدر مجلس میں جگہ دی۔ اس ملاقات کا حال خود عبید اللہ کی زبانی سنی۔ عبید اللہ کا کہنا ہے کہ جب میری نگاہ آپ پر پڑی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے پوری زندگی میں ان جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ پرکشش اور باروب شخصیت کے مالک تھے، لیکن انہیں دیکھتے ہی جتنا رقت میرے دل میں ان کے لیے پیدا ہوئی اتنا کسی اور کے لیے پوری زندگی میں نہیں ہوئی۔ ان کو دیکھ کر میرا دل بہت دکھی ہوا۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب آپ چل کر میری طرف آ رہے تھے اور انہیں چاروں طرف بچوں نے پروانہ وار گھیرا ہوا تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا فرزند حر، تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں کہ وہ سب میری نصرت کے لیے یکجا ہو چکے ہیں اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے پاس آ جاؤں، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ اور اے عبید اللہ، تم نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، آیا اب چاہتے ہو کہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹا دو؟ عبید اللہ نے عرض کی اے فرزند رسول، کیوں نہیں، میں ایسا ہی چاہتا ہوں، لیکن توبہ کیسے کروں؟ امام نے فرمایا اپنے پیغمبر کے نواسے کی نصرت اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کر کے۔ یہ سن کر عبید اللہ نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں جو شخص آپ کے فرمان پر عمل کرے گا وہ ابدی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری نصرت و مدد آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گی، کیونکہ میں نے کوفہ میں دیکھا ہے کہ ایک بھی شخص آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں آپ مجھے اس بارے میں معاف فرمائیں، اس لیے کہ میں موت سے سخت گریزاں ہوں۔ عبید اللہ نے کہا ہاں البتہ میں اپنا ایک گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ایسا گھوڑا ہے کہ اب تک اس پر سوار ہو کے جس بھی دشمن کا پیچھا کیا ہے اسے پا لیا ہے، اور جس دشمن نے میرا تعاقب کیا ہے اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے اسے اپنے تک ملنے نہیں دیا۔ میرا یہ گھوڑا آپ کا ہوا، آپ اسے اپنے ساتھ لے لیجئے۔ امام نے یہ سن کر فرمایا اب اگر تم ہم سے منہ پھیر چکے ہو تو پھر ہمیں نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے اس گھوڑے کی ضرورت ہے۔ میں گمراہوں کو اپنا دست و بازو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں، البتہ میں بھی تمہیں اس طرح کی نصیحت کرتا ہوں جس طرح تم نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے، یہ کہ اگر تم کر سکتے ہو کہ ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں پر میری صدائے استغاثہ تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے اور نہ ہی تم ہماری جنگ کا مشاہدہ کر سکو، تو ایسا ہی کرو، کیونکہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص ہماری صدائے استغاثہ کو سنے اور ہماری مدد کو نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ مگر افسوس کہ عبید اللہ بن حر جوفی نے امام مظلوم کی نصیحت امیز باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی اور آپ کی نصرت کے لیے حامی نہیں بھری۔
لیکن بعد میں مرتے دم تک اپنے اس کردار پر افسوس کرتا رہا۔ یکم محرم سن 61 ہجری، کربلا کے نزدیک ایک آبادی جس کا نام نینوا تھا، امام کا یہ قافلہ نینوا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس منزل پہ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے کہ دیکھا ایک گھوڑ سوار کوفہ کی طرف سے آپ کی جانب آ رہا ہے۔ اس نے حر کو سلام کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کا خط حر کے حوالے کر دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو حسین کو وہیں پر روک لو اور جتنا ہو سکے ان پر سختی سے کام لو اور انہیں ایسے بیابان میں اتار دو جہاں ان کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک وہ میرے اس خط پر تمہاری طرف سے عمل درآمد کرنے کی خبر نہ لائے۔ حر ابن یزید رہائی جو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، بالآخر یہ خط جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا آپ نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس خط کو پڑھا گیا۔ امام نے فرمایا، تم لوگ ہمیں نینوا یا غازریہ یا شفیہ میں کسی جگہ پر اترنے کی اجازت دو۔ غازریہ بنی اسد کی طرف منسوب ایک گاؤں کا نام ہے، شفیہ کربلا کے نزدیک ایک آبادی کا نام ہے۔ امام نے پوچھا، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ عرض کی، اسے اکر کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، یعنی اکر سے خدا کی پناہ۔ اس کے بعد امام نے حر سے فرمایا، ذرا اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ حر نے بات مان لی اور یہ قافلہ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ رک گیا۔ امام نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب دیا کہ اسے طف کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا، کوئی اور نام؟ تو کئی نام بتائے گئے۔ آخر میں ایک نے کہا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے۔ خدا کی قسم اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی۔ خدا کی قسم یہی جگہ قیامت کے دن ہمارے محشور و منشور ہونے کی ہے۔ دو محرم سن 61 ہجری۔ مجھے اٹھا کر دو۔ اس سرزمین کی مٹی آپ کو اٹھا کر دی گئی۔ آپ نے اسے سونگا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ وہی مٹی ہے جو جبرائیل امین پروردگار عالم کے حکم سے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا، یہ خاک کربلا ہے، حسین کی قبر کی مٹی ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں، اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ یہ سن کر آپ رو دی اور فرمایا، کربلا مصیبتوں اور آزمائشوں کی سرزمین ہے۔ پھر کہا کہ نانی ام سلمہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو میری امت شہید کر دے گی، اور جس جگہ شہید کرے گی اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ یہ وہی زمین ہے جس کی خبر جبرائیل نے میرے نانا رسول کو دی تھی اور کہا تھا کہ میں اس سرزمین میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہیں پر رک جاؤ، آگے مت چلو، یہاں پر ہمارے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم اس جگہ پر ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا،
ہمارے نونہالوں کو تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنایا جائے گا۔ یہاں پر ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جگہ کو وعدہ گاہ قرار دیا تھا، جس سے روگردانی ممکن نہیں۔ بہرحال امام نے سرزمین کربلا میں اترنے کا حکم دیا۔ سب لوگ سواریوں سے اترے، سامان اتارا